مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بادشاہ ایک کے بعد دیگرے دونوں غلاموں کو بلاتا ہے اور ان سے انفرادی طور پر اکیلے بات کرتا ہے اور ایک سے دوسرے کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران اس نے ایک غلام سے بات کی، پھر اس کو بھیجا دیا، حمام کو بھیجا دیا، تم جب تک جا کر حمام سے آؤ، میں جب تک دوسرے سے بات کرتا ہوں۔ اور وہ دوسرے سے بات کر رہا تھا۔ بات کرتے کرتے عرض اور غرض کے حوالے سے گفتگو نکلی۔ بادشاہ نے کچھ نکات بیان کیے، اس کے جواب میں غلام اب کچھ اور نکات بیان کر رہا ہے۔ آج اسی کا تسلسل جاری رہے گا۔ غلام جو کہہ رہا ہے، جملہ عالم خود عرض بودند تا، اندری معنی بیامد حل عطا۔ تمام عالم پہلے عرض تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں دنیا کی تخلیق تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر اس کی تخلیق ہوئی۔ تو جو مرحلہ ہے نا، وہ مرحلہ یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ انسان کے لیے ایک ایسا دور بھی گزرا ہے اس پر کہ وہ کچھ نہیں تھا، شیء مذکور ہی نہیں تھا، کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کا کوئی ذکر کیا جا سکے۔ وہ اللہ کے علم میں تھا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو عالم مثال میں صورت شکل دے کر پیدا کیا، پھر وہ عالم مثال سے جسم لے کر دنیا میں آیا۔ یہ ہے مرحلے۔ تو پہلے جو تصویریں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی انسان کی، اس کو کہتے ہیں صور علمیہ۔ اور پھر جب وہ اجزاء بنی، ایک اجزاء کی شکل اختیار کی، تو اس کو کہتے ہیں اجزاء عالم۔ اور یہ انسان کی ہی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو اجزاء عالم میں ہیں، جو ایک صورت شکل رکھتی ہے، ایک شیپ رکھتی ہے، وہ سب اسی میں آتے ہیں۔ تو پہلے تو ہر چیز عرض تھی، وہ عرض کے بعد پھر غرض بنی، جوہر بنی، اس کی کوئی ویلیو بنی۔ یہ تو پہلے کچھ اس کا وجود نہیں تھا۔ ای عرض ہا ارچ زائد سور، وی عرض ہم اسچ زائد اس فکر۔ یہ جو عرض، آراز ہے، عرض کی جمع آراز ہے، یعنی دنیا، کس چیز سے پیدا ہوئے؟ آپ کہتے ہیں صورت مثالی سے۔ صور مثالی جو اللہ تعالیٰ نے جو تصویریں بنائی تھی عالم مثال میں، اپنے علم سے عالم مثال میں ایک ایک چیز کی جو تصویر بنائی، وہاں سے پھر جسم لے کر وہ دنیا میں آئے۔ اور یہ جو عرض ہے، یعنی صور مثالی جس کو کہتے ہیں، مثالی صورتیں، یہ جو ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوئے؟ صور علمیہ سے، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو تھا وہاں سے پیدا ہوئے۔ ای جہاں یک فکر تس تز عقل کل، عقل چون شاہست و فکر تھا رسل۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ایک عقل کل کا علم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ عقل کل ہے۔ یہ اس کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں مخلوقات کو جو موجود تھی ان کو صورتیں دے دی، شکل دے دی، شیپ دے دیا۔ تو گویا کیا مطلب ہوا کہ بادشاہ وہ ہے، اللہ ہے، اور اس کے سب قاصد ہیں۔ یہ سب دنیا میں جو کچھ ہے اس کے میسنجرز ہیں، اس کے قاصد ہیں۔ اس کے علم میں جو صورتیں تھیں اس نے جو بنائی، وہ اس کو ظاہر کر رہی ہے، اس کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اصل یہ ہے انسان کی، سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کے علم کے قاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو شکلیں دی، وہ شکلیں ظاہر ہو رہی ہیں کائنات کے اوپر، وہ قاصد کی طرح ہوتے ہیں۔ عالم اول جہان امتحان، عالم ثانی جزائے این و آن۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلے جو اس کے علم میں جو صورتیں تھیں اس کو شکل دے کر عالم مثال میں منتقل کیا، وہاں سے جسم دے کر ان شکلوں کو
اس عالم شہادت میں دنیا میں پیدا کیا۔ تو اب دنیا کو بنایا امتحان کا گھر۔ اب یہاں پر وہ جسم کو لے کر دنیا میں آئے، یہاں پر وہ امتحان دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب دوسرے عالم میں، اس کے بعد والے عالم میں جائیں گے تو وہاں پر اس کا ان کو بدلہ ملے گا۔ اچھا کریں گے تو اچھے کا بدلہ، برا کریں گے تو برے کا بدلہ۔ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر گناہوں کی اور اچھائیوں کا بدلہ یا جزا نہیں دیتا۔ کسی قدر کسی کو کچھ دے دیتا ہے، لیکن وہ جزا بدلہ نہیں ہوتا۔ کسی کو سزا دیتا ہے تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے دیتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے تو اپنی حکمت کے تحت دیتا ہے، کسی کو کچھ دے دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے تو اپنی رحمت اور عنایت کی وجہ سے دے دیتا ہے۔ کسی کے عمل کی جزا اس دنیا میں نہیں ملتی۔ جزا و سزا کا عالم تو وہ آخرت کا عالم ہے۔ چاکر شاہ خیانت می کند، عرض زنجیر و زندہ می شود۔ اب اے بادشاہ، اگر آپ کا نوکر کوئی بددیانتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، تو عرض زنجیر و زندہ می شود، وہ جو عرض ہے اس کا، وہ زنجیر اور قید بن جاتا ہے، وہ اس کا جوہر بن جاتا ہے۔ غلطی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو وہ جو جیل میں ڈالا گیا، وہ اس کے چوری کرنے کی وجہ سے اس کا غرض بن گئی، اس کا جوہر بن گیا، چونکہ اس نے غلطی کی تھی، اسی لیے اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا۔ بندہ اچوں خدمت شائستہ کرد، عرض نے خلعت شد در نبرد۔ اور جب آپ کے کسی خادم نے اچھی خدمت کی، کوئی اچھا کارنامہ انجام دیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو خلعت دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، اس کا ریوارڈ دیتے ہیں، پرسکار دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں جو آپ کر رہے ہیں یہ عرض اور غرض کی حد تک ہے، سزا جزا نہیں ہے۔ آپ فرق بتا رہے ہیں، ایک سزا جزا ہوتی ہے، ایک عرض غرض ہوتی ہے۔ عرض کا اثر جو ہے وہ غرض ہے، وہ جوہر ہے۔ سزا جزا تو وہاں پر اس دنیا میں ہوگی۔ این عرض با جوہراں بیزاست و تیر، این ازانو عزیز زائد بصیر۔ اور اس عرض کی نسبت جوہر کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے۔ عرض اور غرض ان دونوں کی نسبت ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرغی اور انڈا، یہ اس سے ہے، وہ اس سے ہے۔ جیسے عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں مرغی پہلے یا انڈا پہلے، حالانکہ اس کا جواب قرآن میں ہے کہ مرغی پہلے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جوڑ پیدا کیا نا، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ لیکن ایک بار جب جوڑا پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد اب یہ سلسلہ انڈے اور مرغی کے حساب سے چلتا رہے گا۔ اب جب مرغی نے انڈا دیا تو مرغی عرض ہے اور انڈا غرض ہے، جوہر ہے۔ لیکن جب یہ انڈے میں سے مرغی نکل گئی تو پہلے انڈا اب عرض ہو گیا، پھر آنے والی مرغی غرض ہو گئی، جوہر ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ گفت شاہنشاہ چنی گیر المراد، این عرض ہائے تو یک جوہر نزاد۔ تو اب بادشاہ نے فرمایا یہی مطلب سمجھو تیرے ان اعراض کا جس نے جوہر نہیں بنایا۔ ہر عرض جوہر نہیں بناتی، کچھ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم چلتی رہتی ہیں۔ انڈے کے ساتھ مرغی، مرغی کے ساتھ انڈا، پھر انڈے کے ساتھ مرغی، مرغی کے ساتھ انڈا، چلتا رہا۔ اور یہ مرغی بول کے نہیں، ہر انسان، جانور، پرندے، مچھلی، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ گفت شاہنشاہ چنی گیر المراد، این ہرس ہائے تو ایک جوہر نزاد۔ تو اب بادشاہ نے جب یہ غلام نے کہہ دیا کہ عرض اور جوہر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ عرض کی وجہ سے جوہر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ جوہر کو آنا تھا، اسی لیے عرض کا معاملہ ہوا ہے۔ عرض نے جوہر نہیں بنایا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مرغی نے انڈا دیا لیکن مرغی نے انڈا بنایا نہیں ہے، پھر انڈے نے مرغی کو بنایا نہیں ہے، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کو یہ مت سمجھو کہ یہ عرض نے غرض کو کریٹ کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ گفت مخفی داشت ہست آر آخرت، تابوت غیب ہی جہان نیکوبت۔ تو اب غلام نے کہا عقل نے اس کو مرحلے کو پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ یہ عقل سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ حکمت والا ہے نا، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کی جو حکمت کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے تقاضوں کو لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کرتا، چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو حکمت ہے
اس کو اس عقل نے چھپا کے رکھا ہے تاکہ یہ نیک اور بد والا جہان دنیا، یہ جہان نیک و بد، برائی اور اچھائی والی یہ دنیا، یہ پوشیدہ رہے، چھپی ہوئی رہے۔ دنیا ایک الگ چیز ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر انسان کو ایک ہی انداز میں رکھا ہے، کیونکہ دنیا ایسی ہے، اس میں نیک بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ ایک ہی زمین پر ایک ہی انداز کی زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا ہے اسی کا نام۔ تو یہ پوشیدہ رکھنا ہے، ابھی ظاہر کرنا نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا تو نیک اور بد دونوں بھی ظاہر ہو جائیں گے۔ زاں کے گر پیدا شدے اشکال فکر، کافر و مومن نگفت جز کے ذکر۔ اس لیے چھپایا گیا ہے کہ اگر خیالات کی شکلیں ظاہر ہو جاتی ہیں، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہ بھی اگر شکل میں ظاہر ہو جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو صورتیں دے کر ظاہر کیا۔ اب انسان کے ذہن میں بھی، انسان کے علم میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، لیکن وہ خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ صورت اختیار نہیں کرتا، شکل اختیار نہیں کرتے وہ خیالات۔ اگر خیالات کی شکلیں بھی ظاہر ہو جاتی تو پھر دنیا میں کافر مومن کچھ نہیں ہوتا، کوئی بھی اللہ کے ذکر کے سوا کچھ کرتا ہی نہیں۔ حقیقتیں واضح ہو جاتی، غیب ظاہر ہو جاتا۔ ایمان کا دار و مدار تو غیب پر ہے نا، تو غیب رہے گا تو ایمان قابل قبول ہوگا۔ ایمان کو قابل قبول کرنے کے لیے بعض چیزوں کو غیب میں رکھا گیا ہے، چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اگر کھل جائیں گے تو پھر کاہے کا کافر کاہے کا مسلمان، سب دیکھ لیں گے اور دیکھنے کے بعد سب بول دیں گے، سب مان لیں گے۔ اور جب سب مان لیا خدا کو، خدا کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے جلووں کو، اس کی کاریگری کو، اس کی قدرت کو اگر سب نے مان لیا تو پھر سب خدا ہی کو یاد کرتے لگیں گے، سب نیک بندے بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے تو یہ ہے کہ غیب پر ایمان لا کر وہ نیکی کی جائے۔ پس ایاں بودے نہ غیب اے شاہدی، نقش دین و کفر بودے برجمی۔ اے دین کے بادشاہ، اگر یہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا، چونکہ وہ بڑا آدمی تھا، بادشاہ خالی ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک صاحب دل انسان تھا، بڑا آدمی تھا، اس لیے دین کے بادشاہ سے خطاب کر رہا ہے۔ اے دین کے بادشاہ، اگر یہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا تو ایاں بودے، ہر چیز ایاں ہو جاتی، دیکھی ہوئی چیز بن جاتی، غیب کہاں سے رہتا؟ نقش دین و کفر بودے بر جبی، دین اور کفر دونوں کا نشان ہر انسان کی پیشانی پہ ظاہر ہو جاتا کہ کون سے دین پر چل رہا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا۔ کہ دری عالم بتو بدگر بدے، چوں کسیرا زہر تسخر بدے۔ اس عالم میں، دنیا میں نہ بت ہوتا نہ بت بنانے والا ہوتا، کوئی بت پرستی نہیں کرتا۔ اور پھر جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو دین کا مذاق اڑانے کی ہمت کہاں سے ہوتی؟ اس کے بعد حق کھل کر سامنے آ جائے تو پس قیامت بود این دنیا ماں، در قیامت کہہ کنت جرم و خطا۔ یہ دنیا ہی حشر بن جاتی۔ اب یہ حشر کا میدان قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، دنیا ہی حشر بن جاتی، ہر ایک کے اعمال کھل کر سامنے آ جاتے، برائی اچھائی کلیئر ہو جاتی، تو پھر دنیا امتحان گاہ کہاں سے باقی رہتی ہے؟ اور حشر جب برپا ہو جائے دنیا میں تو پھر حشر میں تو کوئی جرم خطا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن جب حشر قائم ہوگا اس وقت کوئی گناہ کرے گا، کوئی غلطی کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتے۔ گفت شاہ پوشید حق پاداش بد، لیک از آمان از خاصان خد۔ تو اب بادشاہ نے فرمایا کہ یہ جو برائی کو، برے لوگوں کو، بری حرکتوں کو جو چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ عام انسانوں سے چھپا کر رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں سے نہیں چھپایا ہے۔ جس کو دکھانا ہے وہ دکھا ہی دیتے ہیں۔ تم چاہے کتنی برائی کر کے ان کے سامنے آ جاؤ، وہ چہرہ دیکھ کر بول دیتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے پاس آنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ لیک از آما نہ از خاصان خود، اپنے خاص بندوں سے اس نے نہیں چھپایا، ان کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ گر بدام افغنم من یک امیر، از امیراں خفتہ دارم نز وزیر۔ اگر میں سزا کے طور پر کسی ایک سردار کو جیل میں ڈال دوں، بادشاہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کسی ایک سردار کو پکڑ کر سزا کے طور پر میں اگر جیل میں ڈالوں
تو اس کی سزا اور اس کے جیل میں ڈالنے کو میں دوسرے سرداروں سے چھپا کر رکھوں گا ضرور، لیکن وزیروں سے نہیں چھپاؤں گا، وزیروں سے نہیں چھپایا جاتا۔ حق بے بن بے نمود بس پادا شکار، وسور ہائے عمل ہا صد ہزار۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کا بدلہ میرے لیے بھی نمودار کر دیا ہے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام، بادشاہ کہہ رہا ہے، میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس مقام پر ہوں کہ اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بھی واضح کر دیا ہے۔ لاکھوں اعمال کو میں صورتوں کے ذریعے دیکھتا ہوں۔ تو نشان دہ کے من دانم تمام، ماں ہرا برمن نمی پوشد غمام۔ تو صرف اپنے اعمال کی نشاندہی کر، میں جتنا پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے، وہ بتا دے، باقی سب میں جان جاؤں گا۔ جو تجھے نہیں پتہ ہے وہ بھی میں جان جاؤں گا۔ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے دے، اور جو تو نہیں جانتا وہ میں جان جاتا ہوں، کیونکہ ابر چاند کو میرے سامنے سے نہیں چھپا سکتا۔ چاند کے سامنے اگر ابر آ جائے تو میری آنکھ چاند کو برابر دیکھ لے گی۔ پس از گفت من مقصود چیست، چو تو میدانی کہ آنچہ بود چیست۔ تو اب غلام نے کہا، آپ تو اتنے انتریامی ہیں کہ آپ اتنا سب جان لیتے ہیں، تو پھر اب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ تو سب جانتے ہیں نا، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے، جب ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں آپ کے اوپر تو سب روشن ہے، آپ سب جانتے ہیں، اب میں کیوں بتاؤں؟ آپ کو جتنا بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بتائیے، آپ کو یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غلام نے وہی بات کہی، میرے کہنے کا کیا فائدہ ہے جب آپ سب جانتے ہیں، جب آپ کا کشف اس قدر بڑا ہوا ہے، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ چوں تو میدانی کے آنچہ بود چیست، جب آپ جانتے ہیں کہ وہ عمل کیا تھا، کیسا تھا، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گفت شاہ حکمت در اظہار جہاں، کے دانستہ بروں آید آیاں۔ تو اب بادشاہ نے کہا کہ دنیا کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جانا ہوا بھی جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا وہ لوگوں کے مشاہدے میں آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو، موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ جان لیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، کون اچھے عمل کرے گا، کون برے عمل کرے گا۔ اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا؟ معلوم رکھتے ہوئے اس نے دنیا کو پیدا کیا۔ دیکھیں گے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، تو کس کو دکھا رہے ہیں؟ اللہ کو کے لیے نہیں، ظاہر کرنے کے لیے، ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے، اور قیامت کے دن، حشر کے دن لایا جائے گا۔ اللہ کا جو جانا ہوا ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ مشاہدے میں آ جائے۔ علم اندر ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے علم، ایک چیز ہوتی ہے مشاہدہ۔ علم سنی ہوئی بات سے بھی آتا ہے، دیکھی ہوئی بات سے آنا ضروری نہیں ہے، سنی ہوئی بات سے بھی علم آتا ہے، لیکن مشاہدہ سنی ہوئی سے نہیں آتا، دیکھی ہوئی سے آتا ہے۔ مشاہدے کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ علم کے کئی ذرائع ہوتے ہیں، علم آنکھ سے بھی آتا ہے، علم کان سے بھی آتا ہے۔ علم کے لیے بعض وقت آنکھ کان دونوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، الہام سے بھی آتا ہے، عقل سے بھی آتا ہے۔ لیکن مشاہدے کے لیے دو قسم کے مشاہدے ہوتے ہیں، ایک مشاہدہ ظاہری جو ظاہری آنکھ سے ہوگا، مشاہدہ باطنی جو باطنی آنکھ سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کو مشاہدے میں لانے کے لیے دنیا کو پیدا کیا۔ آنچ می دانستہ پیدا نہ کرد، بر جہاں ننہاد رنجے تلخ درد۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہیں کر دیا جس کو وہ جانتا تھا، جو پہلے سے جانتا تھا، اور اس کو پیدا نہیں کر دیا، دنیا پر اس نے درد اور تکلیف کو مسلط نہیں کی۔ اب ایک چیز ہے بندے کی پیدائش جو اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت پہلے سے ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو شکل دے کر عالم مثال میں بھیجا، عالم مثال سے پھر جسم دے کر دنیا میں بھیجا۔ تو اب جب دنیا میں وہ عالم مثال سے بچے کو بھیج رہا ہے تو اب ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے۔ تو جو پہلے سے ہے وہ تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پیدائش کا۔ یک زماں بیکار نتوانی نشست، تا بدی بانے کیے است و نجست۔ انسان جو ہے ایسی مزاج اور ایسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بیکار نہیں بیٹھ سکتا۔ کوئی انسان کبھی بھی بیکار بیٹھ ہی نہیں سکتا۔
کچھ نہیں کرتا ہے تو سوچتا رہتا ہے۔ کوئی آدمی فری نہیں ہے۔ ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ فری ہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کچھ نہیں کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے، گھر کا کام کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور کام میں ہوتا ہے، یا سوتا ہے، یا کچھ نہیں تو سوچتا ہے، یا کچھ نہیں تو دیکھتا ہے۔ فری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اہم کام میں نہیں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن ہر انسان ہر وقت مصروف ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیکار بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ اور اعمال کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، تا بدی با نیکیے استو نجست۔ انسان ہر وقت یا تو نیکی کر رہا ہوتا ہے یا برائی کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت انسان یا تو نیکی کر رہا ہوتا ہے یا برائی کر رہا ہوتا ہے۔ خالی بھی بیٹھا ہے تو یا تو نیکی کر رہا ہوتا ہے یا برائی کر رہا ہوتا ہے۔ ای تقاضا ہائے کار از بہر آں، شد موکل تا شود سرت آیاں۔ اور یہ جو تقاضے ہیں، فطرت کے تقاضے انسان کے، یہ تقاضے کام کرنے کے اس لیے مسلط ہوئے تاکہ بھید کھلے۔ جس کے اندر جو بھید ہوتا ہے وہ اس کے عمل سے کھلتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے کام کرتا ہے، برا آدمی برے کام کرتا ہے۔ اچھا آدمی اچھی چیزیں سوچتا ہے، برا آدمی بری چیزیں سوچتا ہے۔ اچھا آدمی اچھی باتیں بولتا ہے، برا آدمی بری باتیں بولتا ہے۔ اسی سے اس کے اندر کا بھید باہر آتا ہے۔ ورنہ کہ گیرت کلاب تن قرار، چوں ضمیرت می کشد اورا بیکار۔ یہ بدن جو ہے انسان کا، یہ ایک چرخے کی طرح ہے۔ چرخہ چلتا رہتا ہے، مشین سمجھیے آپ، چلتا رہتا ہے، اس کو قرار نہیں ہوتا، وہ مسلسل چلتا رہتا ہے۔ انسان کا جسم بھی ایک مشین ہے، اور یہ جتنا چلتا رہے گا اتنا ایکٹیو رہے گا۔ اس کو آرام دے دو ضرورت سے زیادہ تو پھر جیسے مشین خراب ہو جاتا ہے نا رکھے رکھے، وہی انسان کے جسم کی حالت بھی ہو جاتی ہے، جیم ہو جاتا ہے مشین، کوئی بھی مشین۔ یہاں تک کہ آپ جس گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں وہ گاڑی کو ہی دیکھ لیجئے، کوئی بائک یا کار وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہے، اس کو ایک 6-7 مہینے تک اپنے گھر میں کسی کونے میں ڈال کے رکھ دیجئے، اس کے بعد پھر نکال کے دیکھیے چلتی کیا، کتنا ستاتی ہے۔ لیکن اگر وہی آپ کے رننگ میں ہے تو آسانی کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے گی، آسانی کے ساتھ چلے گی۔ انسان کا جسم بھی ایسے ہی ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ آرام دیں گے، آہستہ آہستہ بیکار ہو جائے گا۔ اس کو مسلسل حرکت میں رہے، مسلسل کام کرتے رہے تو مومنٹ میں رہے گا، صحت مند رہے گا۔ تو یہ چرخہ ہے، اس کو قرار نہیں ہے۔ کسی کل نہیں ہے قرار اس کو عارف، عجب حال دنیا کا ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی کل بھی اس کو قرار نہیں ہے۔ چوں ضمیرت می کشد اورا بیکار۔ اور جو انسان کا ضمیر ہوتا ہے، جو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ اس کو مسلسل کام میں لگائے رکھتا ہے۔ انسان کا ضمیر جو ہے، اس کا دل آرڈرز دیتا ہے جسم کو، یہ کرو وہ کرو، اور جسم اس کے مطابق کام کرتا رہتا ہے۔ دل میں آیا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ خود بخود اڑ جاتا ہے۔ دل میں آیا ادھر دیکھو، نظر ادھر خود بخود چلی جاتی ہے۔ یہ پورے جسم کے اعضاء انسان کے دل کے آرڈرز پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پس کلاب تن کو جا ساکن شود، چوں سرے رشتہ ضمیرش می کشد۔ جسم کا چرخہ ٹھہرتا کہاں ہے، رکتا کہاں ہے، مسلسل چلتا رہتا ہے۔ دل کا دھاگا اس کو چلاتا رہتا ہے۔ تاس اے تو آں کشش را شد نشاں، ہست بیکاری چجاں کندن آیاں۔ اور یہ تیری بیکاری جو ہے نا، جب تو بیکار ہوتا ہے تو غور کر کے دیکھ، جب بالکل تجھے کوئی کام دھام نہیں ہوتا، بالکل بیکار ہوتا ہے، تجھے بور ہونے لگتا ہے، بے چینی ہوتی ہے تجھے، خالی بیٹھتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے۔ کچھ نہ کچھ کام کریں گے تو دل لگا رہے گا۔ خالی آدمی زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ بے قراری اسی کشش کی علامت ہے، جو کام کرنے کے لیے دل مسلسل انسان کو حکم دیتا رہتا ہے، کچھ کرتے رہو۔ اور یہ بیکاری انسان کی جان کا نہیں ثابت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کام کرنے کے لیے ان کو کچھ نہیں رہتا، سوچیں گے تو کب تک سوچیں گے، دیکھیں گے تو کون سی چیز کب تک دیکھیں گے۔ ایک وقت کے بعد انسان بہت زیادہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دیوانے کاٹ کھانے آتی ہیں۔ بیکاری میں انسان نہیں جی سکتا، اور مسلسل مصروف آدمی آرام سے زندگی گزارتا ہے، شب و روز بڑی اس کی آسانی سے کٹتے رہتے ہیں۔ این جہانوں آ جہاں زائد ابد، ہر سبب مادر اثر ازوائے ولد۔ اور یہ دنیا اور وہ دنیا ہمیشہ اپنے نتائج پیدا کرتے ہیں، رزلٹس لاتے رہتے ہیں، اور یہ اسی کا اثر ہے۔ دنیا اسی طرح چلتی جا رہی ہے۔
کبھی سبب ماں بنتی ہے اور اس کا بچہ مسبب بنتا ہے. یہ وہی جیسے عرض اور غرض، پہلے ماں عرض ہے، بچہ غرض، پھر جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو بچہ عرض، پھر اس کی اولاد غرض. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. چوں اثر زائید نہ ہم شد سبب، تاب زائد زو اثر ہائے عجب. پہلے مسبب پیدا ہوا، پھر بعد میں وہ بھی سبب بن گیا، پھر اس کا مسبب پیدا ہوا، پھر اس کے مسبب پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. این سبب ہا نسل بر نسل است لیک، دیدہ بائک منور نیک نیک. یہ اسباب جو پیدا ہوتے رہے ہیں یہ نسل در نسل ہے، لیکن اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہ کیسا سلسلہ چل رہا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے روشن آنکھ چاہیے. اس کے پیچھے کی جو حکمت ہے، اس کی حقیقت ہے، وہ جاننے کے لیے روشن آنکھ چاہیے ہوتی ہے. شاہ با او در سخن ایجا رسید، تاب دید از وے نشان یا ندید. اب غلام اور بادشاہ کی جو گفتگو تھی یہاں تک ہوتی رہی کہ بادشاہ نے غلام کے اعمال کی صورتیں دیکھنے کا ذکر کیا. اب اس سے کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا. وہ کچھ بولتا جا رہا تھا، یہ کچھ سنتا جا رہا تھا. کچھ سوالات کیے، اس نے کچھ جوابات دیے. تو اس سے سوالات اور جوابات کا سلسلہ تو ایک مقام تک چلتا رہا. وہ یہاں پر مولانا روم نے بیان کر دیا کہ اس نے کیا پوچھا، اس نے کیا جواب دیا، پھر اس نے کیا کہا، اس نے کیا جواب دیا. یہ ساری گفتگو بیان کر دی. اب بادشاہ نے یہ ساری گفتگو کے دوران جو رزلٹ اس کے اندر کا نکالنا چاہتا تھا وہ کیا نکالا، اس کو کیا پتہ چلا اس ساری گفتگو سے. ضروری نہیں ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے وہی رزلٹ نکلا ہو. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں پوچھتے کچھ اور ہیں اور نکالتے کچھ اور ہیں. کیا جناب علی آپ صبح کہاں گئے تھے؟ تو آپ کہیں میں فلاں جگہ گیا تھا. اچھا کتنے بجے گئے تھے؟ تو صبح 9:15 پہ گیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سوال، یہ ان کا جواب، گفتگو ختم ہو گئی؟ نہیں، انہوں نے کچھ اور معلوم کر لیا. یہ گفتگو میں جو معمولی سی گفتگو تھی، اس سے انہوں نے کچھ اور معلوم کر لیا ہوتا ہے. تو اب وہ بادشاہ نے کیا معلوم کیا اس طرح کے سوالات کے ذریعے؟ گرب دیداں شاہ جویا دور نیست، لیک مارا ذکر آں دستور نیست. اگر اس جستجو کرنے والے بادشاہ نے کچھ نتائج معلوم کر لیے اور بھی کچھ چیزیں جو کھوج کرنے کی تھیں وہ بادشاہ نے اگر کھوج کر لی اس سوال جواب کے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اور نئی نئی چیزیں بادشاہ کو معلوم ہو گئی. لیک مارا ذکر آں دستور نیست. لیکن اب ہم کو بادشاہ نے کیا معلوم کیا وہ بولنے کی دستور نہیں ہے، مجال نہیں ہے. بڑے لوگ بعض چیزیں بڑی بڑی معلوم کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بھی معمولی سوالات کر کے معمولی جوابات لے کے بڑی بڑی چیزیں معلوم کرتے ہیں جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی. اور جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آنے والی یا دوسروں کے کام کی باتیں نہیں رہتی اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا. اس لیے ہم وہ ذکر نہیں کریں گے. مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ نے کیا معلوم کیا، ان سوالوں کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چوں ز گرمابہ بے آمد آں غلام، سوئے خیشش خواند آں شاہ ہمام. اب اس نے جو معلوم کرنا تھا وہ معلوم کر لیا. اب گفتگو ختم ہو گئی. اب وہ جو پہلے والا غلام تھا جس کو بادشاہ نے حمام کو بھیج دیا تھا تم جاؤ جا کے آؤ، اب وہ حمام سے واپس آ گیا. اب یہاں پر یہ گفتگو رک گئی. پرائیویٹ گفتگو چل رہی تھی، اب جب وہ آ گیا تو انہوں نے یہ بات چیت روک دی. اب وہ پھر غلام کو بادشاہ پھر بلایا. اب پھر اس غلام سے بات کرتا ہے. اب اس سے اس کی حالت پوچھتا ہے. اب جب دونوں سے مختلف قسم کے سوالات کرنے کے بعد پھر بادشاہ کیا نتیجہ اخذ کرے گا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان